جب انسان اپنے دکھ اور تکلیف سے بہت زیادہ پریشان ہو کر اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، جاؤ دیکھو کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، جا کر اسے چپ کرواؤ۔ تب فرشتے اس بندے کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے جو میں نے اس سے لے لی ہے، لیکن مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کہ میں بہت جلد اسے ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ تمام مخلوق ہی اس پر رشک کرے گی، اور یہ وہ چیز جو اس سے چھن گئی ہے اسے بھول جائے گا۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں، پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ اللہ صرف اسی شخص کو آزماتا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے قرآن پاک میں کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا اللہ یوں ہی آپ کو تنہا چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو دیکھا ہے۔ جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، تو پھر یقین رکھو وہ آپ کے ہر دکھ کو راحت میں بدل دے گا، اور وہ اپنے بندے کو ایسی ہی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر چھپے آنسو کو بھی دیکھتا ہے۔ اب آپ خدا کی محبت سے بے خبر ہی صحیح، وہ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں، وہ سسکیاں، اور وہ وقت جب تم نے ایک ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب کچھ اللہ پاک کو معلوم ہے۔ اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے ہمارے اس پریشان دل کو سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آپ کو اپنے کن تک لانے کے لیے اللہ بس آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا اللہ بہت جلد آپ کے لیے ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجے گا۔ اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھنے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے۔ سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم۔ جب دل پر اختیار باقی نہ رہے تو نمازیں اکثر لمبی ہو جاتی ہیں۔ جب گیلی آنکھیں آسمان پر ٹکی ہو اور ذہن خدا کو کہانی سنا رہا ہو، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسی ٹوٹے پھوٹے دل والوں کو چین اور سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تب روح میں قید خلائیں بھی بھر دی جاتی ہیں، اطمینان، محبت، سکون اور خلوص سے۔ پھر اللہ پاک کھوئی ہوئی مسکراہٹیں اور سکون واپس لے آتا ہے۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعم و بدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم و بدل موجود نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کا کوئی ازالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزارے تو صحیح، رب تو خود چاہتا ہے کوئی اسے پکارے تو صحیح۔ ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی رشتہ، کوئی چیز، کوئی بندہ آسرا نہیں بن سکتا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کی ہر پکار کو سنتا ہے، بہت توجہ سے سنتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے تمہیں اس طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم صبر کرتے کرتے اب کتنا تھک رہے ہو۔ یقین رکھو اللہ تعالیٰ امید لگانے والوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ رب تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے نا تو پھر کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا یہ توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ تو جب دعا کرتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دعا
قبول ہو چکی ہے۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں اور ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ صبر اور شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر ایک آنسو دعا ہے۔ اللہ کو آپ کے ہر ایک آنسو سے محبت ہے۔ آپ کے درد سے آپ کا رب واقف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ صبر کرو۔ آپ کے دل میں چھپے غم کو وہ کیسے اپنے کن سے دور کر دے گا، یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ تو ہر ناممکن چیز کو ممکن کرنے پہ قادر ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے دعا کا یہ رشتہ قائم رکھو۔ وہ رب جب دل میں سما جاتا ہے نا تو خواہشیں راکھ بن جاتی ہیں۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ اس پہ بھروسہ کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکالنے کا راستہ بھی بناتا ہے، اور وہ چنتا تو بس انہی کو ہے جنہیں وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں، ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ اللہ کے در کے سوا کہیں اور آنسو بہانا آنسوؤں کا ضائع کرنا ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی اہمیت نہیں، لیکن اللہ کے در پر یہ بہت قیمتی ہے۔ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو بھی دھو ڈالتا ہے۔ یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا ذریعہ ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اپنے اللہ پر چھوڑ دو، پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا بہترین ہی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے۔ آپ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو وہ بہترین طریقے سے آپ کو عطا کر دیا جائے۔ آمین۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔